بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتوں سے بڑی نفرت تھی۔ موقع ملتے ہی بتوں کو توڑ پھوڑ ڈالتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے کے بعد 13 برس مکے میں ہی رہے۔ ان کے والد ابو طالب نے ابھی لگ بھگ اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن وہ بڑے نیک انسان تھے۔ ایک دن انہوں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھتے دیکھ لیا۔ پوچھا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز کی حقیقت اور اسلام کے خاص اصول بتانے کے بعد کہا، چچا آپ بھی اسلام قبول کر لیجئے۔ ابو طالب کہنے لگے، مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا۔ تم جس طرح چاہو خدا کی عبادت کرو، تمہیں کھلی چھوٹ ہے، میں تمہیں روکوں گا بھی نہیں۔ ابو طالب اپنے آپ تو مسلمان نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے مسلمانوں کی بھلائی میں خون پسینہ ایک کر دیا۔ کافروں نے جب کبھی مسلمانوں کو ستانا چاہا، ابو طالب نے انہیں روک دیا۔ شروع میں مسلمان چھپ چھپ کر نمازیں پڑھتے تھے۔ اسلام کی تبلیغ بھی چپکے سے ہوتی تھی۔ حج کے دنوں میں جب مکہ میں سارے عرب کے لوگ اکٹھے ہوتے تھے تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے مل کر انہیں اسلام کی طرف بلاتے تھے۔ ان موقعوں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ ہوتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتوں سے بڑی نفرت تھی۔ جب کبھی موقع ملتا تو بتوں کو توڑ پھوڑ ڈالتے تھے۔ اسلام 3 سال تک یوں ہی پھیلتا رہا۔ چوتھے سال شروع میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھلم کھلا اسلام کا واعظ کرنا شروع کیا۔ آپ نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو کھانے کی دعوت دی۔ اس دعوت کا بندوبست حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپا تھا۔ اس وقت وہ مشکل سے 14 سال کے تھے، پھر بھی انہوں نے بہت اچھی طرح دعوت کا بندوبست کیا تھا۔ اس موقع پر لگ بھگ 40 آدمی دعوت میں تھے، اور جب سب لوگ کھانا کھا چکے تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تقریر شروع کی۔ اسلام کی خوبیاں بتاتے ہوئے کہا، تم میں سے کون ہے جو میرا ساتھ دینے کو تیار ہے؟ سب لوگ چپ چاپ بیٹھے رہے۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور کہنے لگے، اگرچہ میں سب سے چھوٹا ہوں، میری ٹانگیں پتلی ہیں اور میری آنکھیں دکھتی ہیں، لیکن پھر بھی میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بیٹھ جاؤ۔ آپ نے پھر لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا، لیکن کسی نے جواب نہ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اٹھے اور وہی بات پھر کہی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں پھر بٹھا دیا۔ جب تیسری بار نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں کے سامنے اسلام رکھا اور کسی نے جواب نہ دیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اٹھے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹھ جا، تو میرا بھائی اور وارث ہے۔ اب قریش نے مسلمانوں کو دکھ دینے شروع کی، لیکن اسلام دھیرے دھیرے برابر پھیلتا رہا۔ تبھی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے تھے۔ وہ بہت بہادر تھے اور سارے عرب میں ان کی دھاک جمی ہوئی تھی، اسی لیے ان کے اسلام لانے سے مسلمانوں کی ہمت زیادہ بڑھ گئی۔ ہاشم پریوار کے زیادہ لوگ تو مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن پھر بھی یہ مسلمان سے بھلا برتاؤ کرتے تھے، اور جتنا بھی ان سے بن بڑھتا تھا قریش کے ظلم سے انہیں بچاتے تھے۔ اس بات میں ابو طالب سے آگے تھے۔ جب قریش کا ظلم زیادہ بڑھ گیا تو کچھ مسلمان ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت جعفر اس قافلے کے سردار تھے۔ قریش نے جب دیکھا کہ ابو طالب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے ہیں اور ان کے ساتھ ہاشمی خاندان بھی آپ کی طرف سے بول رہا ہے، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ جب تک ابو طالب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدد کرنا نہیں چھوڑیں گے تو بنو ہاشم سے کوئی سمبندھ نہ رکھا جائے گا۔ ان کے ساتھ بیوہار اور حکم پانی بالکل بند کر دیا جائے۔ ان سارے بنی ہاشم نے ایک گھاٹی میں پناہ لی جو ابو طالب کی گھاٹی کہلاتی ہے۔ قریش نے اس بات کا بڑا بندوبست کر رکھا تھا کہ اس گھاٹی میں اناج ایک دانہ تک نہ پہنچنے پائے۔
नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हु, अबू तालिब और हाशिम के घराने के दूसरे लोगों ने घाटी में बड़ी मुसीबत और परेशानी से 3 साल बिताए। मुसलमान अपनी जानों पर खेलकर रसद पहुँचाने थे और कभी कभी कई वक्त तक पाके भी करने पड़ते थे, और हाशिमी बच्चे पेड़ों के पत्ते खाकर निभा करते थे। बाद में कुछ लोगों ने बीच में पकड़कर कुरैश को अपना फैसला बदलने पर मजबूर कर दिया और बनु हाशिम घाटी से निकलकर अपने अपने घरों में आ बसे। इस बात को कुछ ही दिन हुए थे कि अबू तालिब इस दुनिया से चल पड़े। यह सच है कि उन्होंने भतीजे के प्रेम में ऐसा दुख और मुसीबत झेली थी कि वह निढाल हो गए थे। अबू तालिब की मौत का चौथा दिन था। अभी यह दुख ताज़ा ही था कि हजरत खदीजा भी दुनिया से चल दी। इस दोनों हादसे आपकी नबूवत के 90वें साल में हुए। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त 19 वर्ष के थे। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद के इंतकाल के बाद सिर्फ 4 साल मक्के में रहे। यह 4 साल सारे मुसलमानों ने बड़ी मुसीबत में बिताए। अबू तालिब के सिधार जाने पर अब कुरैश को कोई रोक टोक करने वाला नहीं रहा था। इसीलिए कुफ्फारे मक्का बेखटक निडर होकर मुसलमानों को दुख देने के लिए तरह तरह के उपाय सोचा करते थे। इस वक्त मदीना में, जो मक्के से 200 मील की दूरी पर बसा हुआ है, इस्लाम फैलना शुरू हो गया था। मदीना के लोगों की ख्वाहिश थी कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ उनके शहर में आ बसें। नबूवत का 13वां साल था और हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु अब 23 वर्ष के थे कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मदीने जाने के लिए अल्लाह का हुक्म मिला, और हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु को भी अपने बाप दादा के वतन से निकलना पड़ा। दोस्तों, ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।